بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب قتل کا ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی بہہ نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات کر دیتا ہے، کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں اور اپنے حال کے مطابق اس کی حمد و ثنا بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ مورخ اپنے رب سے غافل نافرمانیوں کے میدان میں ہوا و ہوس کے گھوڑے دوڑاتا چلا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہود کا شیوا تھا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت ہو اور فضائل سننے سے دل میں گھٹن ہو۔ رفعت شان مصطفیٰ حبیب خدا علیہ وعلی آلہ اطیب التحیات و احسن الثناء کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو، ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان ہے
یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشا کر رہے ہو، تمہارے انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور تورات کی وہ آیات جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو انہی آیات سے وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ کی تفسیر جس کو علامہ زمخشری اور علامہ بیضاوی نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ عند ربکم کا معنی ہے ما فی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے، اور عند اللہ کا معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فی کتاب اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ اس کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ پہلے ان کے عالموں کا ذکر ہوا، اب ان کے ان پڑھ عوام کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ امانیون کا مفرد ہے امنیتن، جس کا اصل معنی ہے، اس کا معنی ہے فرض کرنا، یا وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے خواہش رکھتا ہو۔ اس خواہش کو عربی میں امنیتن کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ نجات کے متعلق ان کے من گھڑت خیالات اور جھوٹی آرزویں ہیں۔ قومیں اپنے زوال و انحطاط کے دور میں انہی بے بنیاد خیالات سے اپنے نجات کی آس لگائے رکھتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں اور احکام شرعی سے کھلی بغاوت کے باوجود اپنے نجات کے جو سنہرے سپنے ہم دیکھ رہے ہیں ان سے چونکیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح احکام الہی کی اطاعت کرتے تو ان کی مادی اور روحانی برکات سے خود بھی مالا مال ہوتے اور دوسری گم کردہ راہ قوموں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتے۔ ہم وارثان اسلام اور مدعیان شریعت کی محرومیوں اور حال زار کو دیکھ کر دوسری قومیں اسلام کو دور ہی سے ساتھ سلام کر دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام، سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ خود عمل ترک کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم الطبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصارہ اب تک تو تحریف کے قائل نہ تھے، لیکن اب ان کے محققین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے آتش دوزخ گناہ گارانے قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز عذاب ہوگا، یہ وہ مدت ہے جس میں بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا، ایک طرف تو اس کے جہر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتے گی، اور دوسری طرف اس کے عفو درگزر کی یہ کیفیت کہ کسی سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے بھی باز پرس نہیں۔ افراط و تفرید کا یہ ہوش ربا چکر ہوش و خرد کے لیے ناقابل حل معمہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصل الاصول بیان فرما رہا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نامہ عمل کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ ہر برہمن خواہ وہ کتنا جاہل اور کندہ ناتراش ہی کیوں نہ ہو، افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا۔ جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا خواہ وہ کتنا خونخوار اور زیاں کار کیوں نہ ہو، اپنی نجابت میں لاجواب ہے۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر پہلا پارہ نصف تک مکمل ہوا۔